بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 29واں پارہ سورہ ملک، آیت کریمہ 14 اور اس کے بعد آیت شریفہ 14. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الا حمزہ استفہام، لا نہیں، کیا وہ نہیں یعلم جانتے، الا کیا نہیں یعلم وہ جانتے، علم یعلم جان، من خلق جنہوں نے پیدا کیا، من خلق جنہوں نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر اور وہ نہایت باریک بھی، نہایت مہربان. اللطیف اس میں فعیل کا وزن ہے، زیادہ کا معنی، اور دوسرا لطیف وہ ہے جو نہایت باریک بین بھی ہو اور بہت زیادہ مہربان بھی ہو. اللہ مالک نہایت باریک بین ہے لیکن بہت ہی مہربان. وگرنہ اگر صرف نہایت باریک بین ہوتے تو مخلوق کی خیر نہ ہو. الخبیر پھر وہی وزن، نہایت خبردار. الا یعلم من خلق، بامحاورہ ترجمہ، کیا وہ جانتے نہیں جنہوں نے پیدا فرمایا اور وہ ہی نہایت باریک بین، نہایت مہربان اور خوب آگاہ. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں کتنی باتیں ہیں عرش والے رب کی جائے. ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں انہی کی توفیق سے جو کچھ میرے گمان میں آیا ہے اس کو عرض کرنے کی انہی کی توفیق سے حقیر سی کوشش کر رہا. اللہ پاک کے کمال علم اور کمال آگاہی کو بیان فرمانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ ایک نیا انداز، نیا اسلوب ہم پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا. اور کیا ہے وہ انداز؟ کائنات کی ہر چیز کس کی پیدا کردہ، یہاں تک کہ میں آپ جو بول رہے ہیں
یہ الفاظ بھی اس کے پیدا کرتے ہیں. مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ اونچا لمبا، زیادہ اچھی صحت والا، زیادہ اچھی قوت والا، اگر اللہ نہ چاہے تو ایک لفظ بھی بول سکتا ہے. ہمارے سامنے کتنے لوگ حسن و جمال میں، قوت و ہمت میں اور دانائی میں اشارے سمجھتے ہیں، لیکن ایک لفظ بول نہیں سکتے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ ان کا پیدا کرتا ہے. تو کیا بنانے والا خالق اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ اب کوئی نالائق کہے کہ گاڑی کو بنانے والے گاڑی کو نہیں جانتے، تو اس کی عقل کا ماتم کیا جائے گا، یہ شاباش. اور گاڑی کو بنانے والا اس نے ہر چیز نہیں بنائی، ادھر ادھر سے جوڑا ہے. وہ تو وہ ہیں پانی کے ایک قطرہ سے سب کچھ بنا، اور پانی کا قطرہ بھی ان کا بنایا، کوئی اپنے ننیال یا ددیال سے لے کے نہیں آیا. کتنے ہیں ان کے ہاں وہ ہے ہی نہیں جس سے نسل بنتی، اتنے لمبے اونچے اور اتنی ماشاءاللہ لحیم شہیم خاتون، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. انتہا سے آغاز سے انتہا تک سب کچھ ان کی تخلیق ہے. جن کی سب کچھ تخلیق ہے وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا. عقل کا جس کی سمجھ میں نہ آئے، جتنا بھی ماتم کریں تو کم ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر. اور یہ بات بار بار یاد رکھنے کی ہے کہ میں آپ جتنا زیادہ اپنے اللہ کو جانیں گے، پہچانیں گے، اتنا زیادہ دین پر چلنا آسان. رب ذوالجلال گواہ ہے، یہی بات سمجھ آتی. اگر مجھے یہ یقین ہو جائے میں اور میری ہر حرکت اللہ پاک کی پیدا کردہ ہے، تو جب ان کی پیدا کردہ تو جانتے ہیں، تو میں اپنے جسم سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے قدموں سے اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسی کرتوت کروں گا جو ان کو ناپسند. غافل ہے. اس حقیقت سے شیطان نے شہوت کی وجہ سے اور گندے ماحول اس کی وجہ سے غافل کر دیا رکھا ہے. بھول چکے ہیں کہ جس نے مجھے بنایا، میری ہر چیز کو بنایا، وہ میری ہر کرتوت سے آگاہ. اور اس کے بعد وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اور وہ پیدا کرنے والے ہیں کیسے؟ اور یہاں یہ بات اچھی طرح نوٹ فرمائیے، نگاہ جمائیے قرآن کریم پر. گرامر کی بات ہے، اس سے چلیں گے، لیکن عام فہم بات پر انشاءاللہ پہنچیں. ابتدا مشکل ہے، لیکن سمجھنا جو نتیجہ ہے وہ آپ سب کی سمجھ میں آئے انشاءاللہ. عربی میں وَهُوَ مبتدا، اللطیف الخبیر خبر ہے. سادہ لفظوں میں اس سینٹنس کے
اس جملے کے دو حصے، ہوا پہلا حصہ ہے اور اللطیف الخبیر سیکنڈ پارٹ ہے۔ پھر گرامر کی بات، لیکن نتیجہ انشاءاللہ ملے گا۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جب دونوں حصے، جملے کا پہلا حصہ دوسرا حصہ، اسی سب توجہ کرو، جب دونوں حصے اس میں معرفہ پراپر نہ ہو، کامل نہ ہو، تو جملے میں ایک معنی نہیں دو معنی ہوتے۔ ہوا اس میں معرفہ، اللطیف الخبیر دونوں اسماء معرفہ، تو جملے کا معنی یہ نہیں وہ باریک بین، وہ نہایت باریک بین، نہایت مہربان، خوب باخبر ہے، صرف یہ معنی۔ دو معنی ہیں، ایک یہ آدھا معنی، اور دوسرا معنی اور ان کے سوا کوئی نہایت باریک بین، نہایت مہربان اور خوب خبردار نہیں۔ بات واضح۔ ایک یہ ہے فضل الہی بول رہا ہے، ایک یہ ہے فضل الہی ہی بول رہا ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہاں کیا ہے؟ وہ ہی۔ بیٹا سمجھ آئیے، بیٹا سمجھ آئیے، وہ ہی نہایت باریک بین، نہایت مہربان اور خوب آگاہ ہے۔ جب وہ نہایت باریک بین ہے تو میری آپ کی چلاکی کیسے چھپ سکتی؟ میری آپ کی فنکاری جو چاہیں سو کر لیں، کیسے ان سے مخفی رہ سکتے؟ اور ساتھ ہی اللطیف میں ان کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے کہ وہ باریک بین ہونے کے ساتھ نہایت مہربان، وگرنہ کہنے والے نالائق اور سننے والے ان کی اکثریت اور باقی لوگ۔ اللہ کی باریک بینی اگر اس کے ساتھ نہایت مہربانی نہ ہوتی تو زمین پر دو قدم چلنے سے پہلے زمین میں زندہ دھنساز ہو جائے۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ نہایت باریک بین ہونے کے ساتھ کیا ہے؟ بولو، نہایت الخبیر۔ مزید واضح کیا کہ آگاہ، چالاک نہ ہوش بن، شاطر اور ہوشیار نہ بن، وہ تیری ہر کرتوت سے باخبر۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان آیات کے الفاظ شریفہ کے معنی بامحاورہ ترجمہ اور عاجزانہ تفسیر اللہ کی توفیق سے پہلے ذکر کی جا چکی۔ آیت شریفہ 19 اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ اولم یرو الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا ولم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟
इला तैर, परिंदों की तरह, फौकहुम, उनके ऊपर, साफात, साफतुन की जमा, साफतुन की जमा, साफात। परों को फैलाए हुए, वयकबिज, और परों को समेटे हुए, मा युमसिकुहुन, उनको नहीं रोके रखता, इल्ला रहमान, मगर रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, यकीनन वो हर चीज को खूब देखने वाले, बसर आंख, बसीर फाइल का वजन है, सांचा फाइल का है, माना खूब देखने वाले। अगर ये माना किया जाए देखने वाले, ये नामुकम्मल माना। बामुहावरा तर्जुमा सुनिए, क्या उन्होंने नहीं देखा परिंदों की जानिब? क्या उन्होंने नहीं देखा अपने ऊपर परिंदों की जानिब, परों को फैलाए हुए और उन्हें समेटे हुए? रहमान के सिवा उनको कोई रोके हुए नहीं। यकीनन वो हर चीज को खूब देखने वाले। रब्बे दो जलाल की कितनी रहमत है, किस तरह मुख्तलिफ असालीब से, मुख्तलिफ तरीकों से इंसानियत के दिल व दिमाग में हक को उतार रहे हैं। चाहे तो कुन कह के ठोस दे, लेकिन ठोसना नहीं चाहिए, इम्तिहान है। दाएं बाएं ऊपर नीचे इंसान के अंदर से हर तरफ से मिसालें दे दे के समझा, ताकि इंसान खुद नसीहत हासिल करे और दुनिया और आखिरत की सआदत को पाले। अब देखिए कैसी अजीम शान में से, क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा? और जो बयान करते हैं उसमें भी अजीब अजीब कुदरत है, वैसा बयान कोई नहीं करता। साफात, परों को फैलाए हुए, यकबिज, परों को सुकेड़े हुए। देखिए अल्लाह करे कि मैं बात को उजागर कर पाऊं। ग्रामर की बात है, लेकिन नतीजा इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हजरात व ख़वातीन उसको हासिल करें। साफात इसमें फाइल, आलिम, जाहिल, ये वजन। इसमें कदरे दवाम होता है, हमेश की होता है। यकबिज फेल मुजारिया है, इसमें बिल्कुल आर्जी बात है। अब यहां क्या बात? परों के फैलाने के बारे में इसमें फाइल, और सुकेड़ने के बारे में फेल मुजारिया। फेल मुजारिया में काम का वक्त लंबा होता है, ये थोड़ा होता है, बोलो। और इसमें फाइल में ज्यादा। अब जो परिंदों को जानने वाले हैं उनसे पूछिए, परिंदे जब आसमान में उड़ते हैं तो परों को फैलाने का वक्त ज्यादा है, ये सुकेड़ने? सुकेड़ते, मैं तो परिंदों से दूर हूं, लेकिन जितनी बात देखी है, परिंदे सुकेड़ते वो तो मस्त
کیا لفظ بولے، تھوڑی دیر کے لیے سکیڑتے ہیں پھر پھیلا دیتے، جیسے تماشا کرتے ہیں، جس طرح بچے چلاتے چلاتے کچھ دیر کے لیے سب کو چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ مثال ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن میں ایسے سمجھتا ہوں وہ تو ایک انٹرول سا ہوتا ہے۔ اصل ان کا کام تو آسمان میں جب اڑنا ہے تو پروں کا بولو، تو اللہ پاک نے لمبی مدت، صاحبان بیٹے سمجھ آ رہی، لمبی مدت کے لیے کیا استعمال فرمایا؟ اس میں فاعل، اور تھوڑی مدت کے لیے فعل مضارع۔ یہ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا ویسے تو چیلنج نہیں کیا کہ اگر اس کتاب کے اللہ کی جانب سے ہونے میں شک ہے تو لاؤ، اس کتاب کے برابر لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، اس جیسی ایک صورت لاؤ، اور ساتھ ہی فرما دیا اگر سارے جمع بھی ہو جاؤ ایک صورت بھی نہیں لاؤ۔ اب اس کے بعد جو بات ہے وہ اس سے پرندوں کو فضا میں روکے ہوئے کون؟ اللہ اکبر۔ میرا یہ یقین، اللہ کرے یقین ہی ہو، اگر مجھے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ مجھے آپ کو سمجھ، تو کبھی بھی دل برداشت نہ ہو، کبھی بھی۔ حضرات و خواتین توجہ کریں، اس وقت مردوں اور عورتوں کی ایک بہت بڑی بیماری مایوسی، ٹینشن کی ماں مایوسی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جب مایوسی نہ ہوگی ٹینشن ہوگی، ٹینشن کہاں سے آتی ہے؟ وہ مہاراج، جب مایوسی نہیں تو ٹینشن کدھر سے آتی؟ یہ آیت کریمہ مایوسی کو جڑ سے کاٹ دے۔ ہمارے دشمن بیکار ہمیں اس قرآن سے دور تو نہیں کرتے، ان کو بڑی تکلیف کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں قرآن شریف کیوں پڑھایا جاتا ہے، اور مدارس وہ تو ان کے لیے شاید ایٹم بم سے بھی زیادہ خوفناک۔ وہ جانتے ہیں کہ جب امت نے قرآن کو جاننا تو وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا، پھر نہیں بچیں گے۔ اور ہمارے اپنے جاہل اور غدار وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں، یس سر یس سر یس سر کر رہے ہیں، اور وہ ڈوب اور بکتے جا رہے ہیں۔ اسی آیت کریمہ پر بار بار غور کریں۔ پرندے کائنات میں ان کا سہارا کون ہے؟ کون ہے سہارا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اور بچے ہیں کہ نہیں بچے؟ کائنات میں ان کا سہارا کون ہے؟ گورے یا کالے، فوجی یا سویلین، ملٹری یا پولیس، کون ہے؟ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اتنی کمزور مخلوق کہ بچہ شی کرے ہاں اتنے کافی ہے، یہ کچھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن جب عرش والے رب کا سہارا ہے، فضاؤں میں اڑتے پھرتے، نہ کالا اڑ سکتا ہے، نہ گورا اڑ سکتا ہے، نہ 100 کلو کا بندہ، نہ 150 کلو کا، اور نہ 70 کلو کا۔ اور پرندہ پتہ نہیں کتنا وزن ہے، آدھا کلو یا پاؤ پر اڑتا پھرتا، اور بڑا وزن ہے تب بھی اڑتا پھرتا۔ کون ہے اس کا سہارا؟ اللہ کے لیے اپنی ٹینشن، قلق کی اضطراب کی دور کرنے کے لیے اس آیت کا ورد کریں۔ اور ورد سے مراد کیا ہے میری؟ کہ بار بار اس کو پڑھیں، اس کے معنی پر، اس کی حقیقت پر غور کریں۔ جتنا زیادہ اس پر غور کریں گے
مایوسی دور ہو جائے گی اور اللہ کی فضل و کرم سے ٹینشن کا نام و نشان مٹنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ انسانیت پر شفقت کرتے ہوئے بیان کیا۔ میرے ساتھ سورہ فاطر آیت شریفہ 41، میرے ساتھ سورہ فاطر نہیں، سورہ النحل 14واں پارہ آیت شریفہ 79 بھی سنیے۔ چودواں پارہ ہے، سورہ النحل ہے، آیت کریمہ 79 ہے، اور اسی آیت کے انشاءاللہ پڑھنے پر آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ پیج 249، الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے، نہ اوپر سے کسی سے باندھے گئے ہیں، نہ نیچے سے کوئی سہارا، لیکن مسخر کیے گئے ہیں۔ سب جواب دو، کس نے کیا؟ جس کو اللہ مسخر کرے اس کو کوئی آگے پیچھے کون کر سکتا؟ میں آپ اپنی بیٹیوں کے لیے خصوصاً سسرال کی جانب ان کی روانگی کے وقت، اور خصوصاً جب کہ سسرال بے رحم ہو، ظالم ہو، اتنے پریشان ہو، ابتدا میں تو کوشش ہی یہ ہو کسی برے کو اپنی بیٹی اپنی اولاد نہ دے، لیکن اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے اس بات پر یقین کرے کہ جو اللہ کمزور پرندوں کو آسمان و زمین کے درمیان بغیر کسی سہارے کے بچا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، وہ اللہ میری بیٹی کی مدد کیوں نہ کرے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً ایک نہیں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے۔ 2 منٹ باقی ہیں، ایک اور آیت کریمہ اس سے بھی بڑی سنی، سورہ فاطر 22واں پارہ آیت کریمہ 41-41۔ سورہ فاطر 22واں پارہ آیت شریفہ 41 396۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ پھسل جائے۔ وہ جبار و قہار رب، قادر و مقتدر رب، ننھے منھے کمزور سے ہلکے وزن کے پرندوں ہی کو آسمان اور زمین کے درمیان نہیں تھام رہے، بلکہ آسمان اور زمین کو تھاما۔ یہ پینسل یہ کتنا وزن ہے؟ آسمانوں کا وزن کتنا ہے؟ حکم الہی سے تھمے ہیں کہ نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ پھسل جائیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر وہ پھسل جائیں، إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، تو پھر ان کے بعد آسمان اور زمین کو تھامنے والا کوئی نہیں۔
इन्नहु कान हलीमन गफूरा, यकीनन वो निहायत बुर्दबार। इंसानों की करतूतें ऐसी हैं कि जमीन फट जाए, इंसानों की करतूतें ऐसी हैं आसमान टूट के उन्हें रेजा रेजा कर दे, लेकिन नहीं, क्यों? जिन्होंने थामा है वो कौन है? हलीमा, ऐसे बुर्दबार के उन ऐसा कोई बुर्दबार है। और सिर्फ बुर्दबार नहीं, गफूरा, बहुत ही मुआफ करने वाले। अल्लाह ताला मुझे आपको अपने कलाम पाक से जोड़े, अपने कलाम पाक से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।